السلام علیکم ناظرین، اپڈیٹ ون جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہاں آج کا جو اپڈیٹ ہے ہمارے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ عسکری جو قوتیں یہ احتجاج کر رہی ہیں، یہ ریکارڈ کرا رہی ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے مملکت اور اس کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور وہاں کے ڈائریکٹر جنرل ISPR جنرل افتخار، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سازشیں بالکل ہی خطرناک ہیں اور اس سے نمٹنے کی پوری قوت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں، جو پرانی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت تھی، اب کے اس کے وزیر شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو پہلے سے تھا کہ وہ ان کی حکومت ٹاپل کی جا رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کا تذکرہ یہ اعتراف کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ اب اعتراف ہو چکا ہے کہ وہ ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی وہ اقتدار میں آئے اور 3.5 سال گزارے۔ اب جب وہ وقت آیا ان کو کہ وہ ہٹا دیے گئے، کسی بھی وجہ سے ہٹائے گئے، ان کی پرفارمنس غلط تھی، ان کی سوچ غلط تھی، اس لیے جو ہے وہ آئینی طریقے سے ہٹائے گئے، اور یہ لوگ آ گئے جو پچھلے حزب اختلاف میں تھے، حزب اقتدار میں آ گئے۔ گو کہ ان کی شکایت جو ہے وہ عوام کو بہت ہے۔ آپ آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہو یا جو ہے کسی طرح سے آئی ہو، لیکن یہ اپنا مینڈیٹ، عوامی ایک مینڈیٹ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ عوام جو دیتے ہیں، اس کو اس حکومت نے بہت مایوس کیا ہے۔ اب یہ حکومت تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ فوج کی، عسکری قوت کی کہیں نہ کہیں ترجمانی، کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی نظر آتی ہے، لیکن اور وہ جو یہ بہت ضروری بھی تھا، لیکن پچھلی حکومت یہ نہیں کر رہی ہے، اور مزید کہتے ہیں یہ ریاست ٹوٹ جائے گی، اس کی سلامتی خطرے میں ہے، فوج جو ہے بکھر جائے گی، یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، تو آپ ہر چیز نگل جاتے تھے، جو آپ کو اچھی لگے، بری لگے، تلخ شیریں سب آپ کے لیے جائز تھی۔ لیکن آج آپ یہ جو کر رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی شکایت ہوتی ہے اور آزادی سے شکایت اگر آپ کی جاتی ہے، ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ مملکت کا نام لے کے، مملکت کی سلامتی کا نام لے کے، فوج کی بکھر جانے کا نام لے کے، ایٹمی قوت سے محروم ہونے کا نام لے کے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور اسی پہ بات کی گئی ہے کہ عسکری قیادت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنی آسان فوج تو ہے نہیں، یہ اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، منظم بھی ہے۔ اس سے بہت ساری سیاسی شکایتیں رہی ہیں کہ اقتدار میں آئے، مارشاء اللہ لگا، سب کچھ ہے، سب کچھ ریکارڈ پر ہے، یہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جب مملکت خطرے میں ہو تو یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پولیٹیکلی کہیں اعتراض آپ کو ہوتا ہے تو وہ ایک محدود پیمانے پہ ہوتا ہے، ریاست، مملکت، اور جو ہے وہ اس کے اداروں پر بات نہیں ہوتی۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کھلم کھلا نام لے لے کے اگر یہ کمزور کر رہے ہیں تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور یہی پیغام جاتا ہے کہ ابھی جنرل باجوہ نے بیجنگ کا دورہ کیا، وہاں جو ہے وہ ان کو بلایا گیا، ان کو جو ہے بہت اچھی سپورٹ دی گئی، اور $2 ارب کا انتظام کیا گیا جو وہ پہلے نہیں دے رہے تھے۔ IMF کی جو فنڈ ہے اس کی منظوری سے پہلے چین نے $2 ارب کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں جنرل باجوہ پہ انہوں نے اعتبار کیا ہے۔ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں اس پہ اعتباری قائل نہیں ہیں کہ وہ کہیں سپورٹ ختم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ CPEC نہیں چل پایا، وہ معطل ہو کر رہ گیا۔ ایسی صورتحال میں ضرورت تو اسی لیڈر کی پڑی، جنرل باجوہ کی پڑی، اور جنرل باجوہ کو بھیجا بھی گیا۔ اس میں تو کسی نے رکاوٹ ڈالی نہیں، اور نہ ڈالنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم مملکت بہت ہی بری حالت میں، خطرے میں ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنا ٹھیک ہے۔ آرمی چیف کے صدر جو ہے وہاں جو ہیں، چینی صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ترجمانی کے طور پر کہ کیوں کہ ہمیں علاقائی جو دفاعی خطرات ہیں، بھارت سے خطرہ ہے، دوسرے خطرات ہیں، اس میں جنرل شی کا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات بہت اہم ہے۔ اس سے 2 پیغام نکلتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے چین
پوری طرح باخبر بھی ہے اور جو ہے وہ بندوبست بھی رکھتا ہے، اس کا جذبہ بھی ہے کہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا جائے، اور کوئی عسکری قوت اگر کوئی طبع آزمائی کرے، کوئی سازش کرنے کی کوشش کرے، کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو آپ جو ہے پاکستان کو اکیلا نہ سمجھے۔ 1+1 2 ہے، ہم قوت کے طور پر کھڑے ہیں۔ ہم جو ہے ایسے ایک تو ہم بھی قوت ہیں، ایک فوجی قوت ہے دنیا میں جانی مانی، اس کے ساتھ جو ہے اس وقت چین کا مقام امریکہ کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سارے ممالک پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ ہمارا دوست بھی ہے، آزمودہ ٹائم ٹیسٹڈ دوست، جسے وقت نے کی آزمائش نے پرکھ دکھایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہے، اور اس کو بگاڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلح افواج کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں انہوں نے قربانی بھی دی ہے، اگر سن 2020 میں کی جو بجٹ میں انہوں نے کوئی مالی مراد نہیں حاصل کیے جو جیسے حالات تھے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے کٹوتی کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ پیٹرول کا استعمال بھی کم کریں گے، ڈرائی ڈے کے طور پر جو ہے وہ جمعہ منایا جائے گا، اس میں وہاں اس کی وہیکلز نہیں چلیں گی، محدود پیمانے پہ ہر چیز رہے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک بات سن لیں، جو بھی سازش کر رہا ہے وہ ہمارا ہے، پرایا ہے، اندرونی ہے، بیرونی ہے، وہ ایک بات سن لیں کہ یہ قوم بھوکی ہے اور ننگی بھی ہے، نہ لباس ہے، نہ کھانا ہے، بہت برے حالات ہیں، لیکن اس کی حمیت، اس کی غیرت ہمیشہ اپنے مملکت کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی سازش قابل قبول نہیں ہوگی، نہ بیرونی نہ اندرونی۔ اس لیے اس پیغام کو سمجھیں، اور اس کام کے لیے جو آرمی کا کردار ہے اس کو سب مانتے ہیں، سب عزت کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ تنقیدی طور پر ابھار سکتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمیں یکجان قلب ہو کر بات کرنی چاہیے، اور یہی اتحاد جو ہے قومی اتحاد اور قومی قوت کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کی بہت ضرورت ہے، اور یہی ہم خیال کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کوئی ادارہ جو ہے کہ وہ کبھی آؤٹ آف پیج کہتے ہیں، کہیں پیج اس کے پیج پر کہتے ہیں، یہ ساری باتیں، پیج کہاں، ملک ہے یہ، اس میں پیجوں میں بٹاوا نہیں ہے، یہ تقسیم نہیں ہے کہ ایک پیج آپ کا ایک پیج ان کا، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک ہے، یہ آئینی کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، اور یہ کس کے سائے میں؟ یہ قرآن کریم کی ہماری جو قرارداد مقاصد ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا تمام آئین اور قانون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق مرتب کیا گیا ہے، اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ مملکت خدا داد ہے، خدا اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان جہانگیر سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔